تو دین دنیا ہر طرح کے 20 کام انسانوں کے پاس ہوتے ہیں. پھر صحت کو مینٹین رکھنا ہے, جاگنگ کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, یہ بھی ایک کام ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو صحت کو ٹائم دو, کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہوگا, صحت نہیں ہے تو سارے کاموں کی ایسی کی تیسی. میں جب روٹین بناتا ہوں نا تو نمازیں اور یہ تو اسلام کے ارکان ہے نا, یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں, یہ تو صحت پہ مقدم رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو فرائض واجبات سے ہٹ کے سب سے پہلے جب میں پلاننگ کرتا ہوں تو سب سے اوپر ہیلتھ کو رکھتا ہوں. کس کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہیلتھ. کھانا کیا ہے اور روٹین کیا ہوگی آپ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور یہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ پلاننگ بڑی خوبصورت کر لی آپ نے اور آپ کی کھانے کی پلاننگ ہے ہی نہیں, تو بغیر پلاننگ کے جو کھائے گا نا اس کی ایسی کی تیسی. اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اس زمانے میں ہم چاہے پہن لیں جیسے چاہے, لائف اسٹائل رکھیں, ٹھیک رہیں گے. اس زمانے پہلے لوگ ٹھیک رہ لیتے تھے, اس زمانے میں ٹھیک رہنا ممکن نہیں ہے. متزل لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا کھانا ہے. یہ سامنے والے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ آپ کو کیا کھلانا ہے اس نے, یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. ورنہ لوگ تو کھلاتے رہیں گے, مرغے کھلاتے رہیں گے, گھی جو آج کل مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ کھلاتے رہیں گے, بریانیاں پھڑواتے رہیں گے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, یا گھر میں جو کچھ پک رہا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ اس اب صحت کو کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ گھر والوں کو بولیں گے میری مرضی کی چیزیں پکاؤ یہاں پہ, آپ کی مرضی کی ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ہم کھا لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب میں نے گھر میں اصول بنایا ہے بھائی مجھے کھانا دیسی گھی میں پکا کے دو, نہیں ورنہ ہم نہیں کھائے گا, جاؤ. اگر دیسی گھی نہیں ہے تو کوئی بھی آرگینک آئل, ورنہ نہیں کھا رہے, جاؤ. اچھا اب دیکھو ایک اور میں مثال دیتا ہوں. یہ میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہر چیز میں جب تک پلاننگ نہیں ہوگی کچھ بھی کام نہیں کر سکتے آپ. اٹرم پٹرم کچھ کام اہم ہوں گے, زیادہ تر غیر اہم کام ہوں گے. اب میں اگر پلاننگ نہ کروں تو پتہ ہے کیا ہوگا, آپ اگر خود پلاننگ کر کے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرتے نا تو کسی اور کی پلاننگ کا اور کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے آپ. کوئی دوست آ کے بیٹھ جائے گا بلا وجہ ادھر ادھر کی پھینکنا شروع کر دے گا, ابے چل تیرا گٹکے کی دکان پہ چل. آپ کا کوئی اسکیجول تو ہے ہی نہیں, کوئی شیڈول ہے ہی نہیں آپ کا, تو آپ کبھی گٹکے پہ بیٹھے. اسی قسم کی بیماریاں. ہمارے ایک جاننے والے, اب تو پرانا قصہ ہو گیا پتہ نہیں چلے گا, صبح صبح اٹھ کے کولڈ ڈرنک کی پوری بوتل پیتے تھے. میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا مت پیو, یہ زہر ہے. نہار منہ پی رہے ہو یار. کہتے ہیں مجھے عادت ہو گئی نا, عادت پڑ گئی. کہہ رہے بھائی اس کے بغیر میں چل نہیں سکتا. عادت, میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے, کولڈ ڈرنک وغیرہ میں نشہ ہے, یہ عادت پڑ جاتی ہے, اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. تو گول ہو گئے بالکل نا, لمبائی چوڑائی پتہ ہی نہیں چل رہی. یعنی جو چوڑائی کا, صحت کی حفاظت کرنے کا جب کوئی بنایا ہی نہیں ہے تو جو دل چاہے گا دل آپ سے وہ کام کروائے گا. تو جو کولڈ ڈرنک کمپنیاں ہیں ان کے ویژن کا حصہ بن گئے آپ. انہوں نے تو یہ بنائی اس لیے تاکہ پیسہ کمائے. ان کو پتا ہے جب یہ پیئیں گے تو چسکا لگے گا تو اور پیئیں گے, ایڈورٹائز بھی دکھا رہے ہیں. تو آپ کی صحت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ جو کولڈ ڈرنک کمپنی ہے وہ نوٹ چھاپ رہے ہو, بڑے خوش ہیں کہ تو گول ہو, تو پھٹے, تو جو مرضی ہو, پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے. تو جب آپ کی